السلام علیکم ویورز، میں نازشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات کہ جو آپ نے صحابہ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ اور بخاری شریف میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر، حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواح کی شہادت کی حال کا خبر آنے سے پہلے ہی لوگوں کو سنا دیا تھا کہ وہ لوگ شہادت پا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی تلوار نے جب جھنڈا لیا اور مسلمانوں کو اس وقت فتح حاصل ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ جنگ موتا کا ہے۔ موتا شام میں ایک مقام ہے، یہ مدینہ سے 1 مہینہ کی دوری پر واقع ہے۔ وہاں کے حاکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے اس سے لڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا امیر زید بن حارثہ کو مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو امیر لشکر جعفر رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور اگر انہیں بھی شہید کر دیا جائے تو عبداللہ بن رواح امیر لشکر ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا امیر کسی اور کو اپنے میں سے مقرر کر لیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں بالکل ایسا ہی ہوا جیسے یکے بعد دیگرے تینوں کی شہادت کی خبر رسول اللہ نے دی تھی، ان کو ویسے ہی شہید کیا گیا۔ تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر فتح دی۔ ان کا لقب اللہ کی تلوار تھا، لہٰذا رسول اللہ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اللہ نے فتح اللہ کی تلوار کے ہاتھوں یعنی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبر 1 ماہ کی مسافت پر بیٹھے بیٹھے پہلے ہی دے دی تھی۔ صحیحین میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے انتقال کی اسی دن خبر دے دی جس دن وہ مرا تھا، حالانکہ کوئی خبر رسول اللہ تک نہیں آئی تھی، لیکن آپ چونکہ غیب کی خبریں جانتے تھے اس لیے آپ کو اس بات کا علم ہو گیا، اور آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور نجاشی کی نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ ادا فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا اصل نام اسہمہ تھا۔ یہ پہلے نصرانی تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ مبارک اس تک پہنچا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ جس نبی کے متعلق پچھلی کتابوں میں پیشن گوئی ہے وہ یہی نبی ہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ کا گرویدہ ہو گیا۔ جب اس نے وفات پائی تو اگرچہ وہ بہت لمبی مسافت اور دوری پر رہتا تھا، لیکن رسول اللہ کو اس کی موت کا حال معلوم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ شافعی کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن حنفیہ جائز نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ نبی کریم کو منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غائب نہیں بلکہ حاضر تھا، اس لیے رسول اللہ نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ مسلم میں حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو اتنی تیز آندھی چلی کہ سوار گرنے کے قریب ہو گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ ہوا ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ رفع بن زید منافق مر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ امام احمد نے ابن عباس سے اور حاکم نے بہقی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب بدر کی لڑائی کے بعد کفار کے ساتھ قید ہو کر آئے تو رہائی کے لیے فدیہ کی ایک مقرر مقدار مقرر کر دی گئی کہ جرمانہ ادا کر کے قیدی رہا ہو جائیں گے۔ عباس نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جتنا جرمانہ میرے ذمہ ڈالا گیا ہے اتنا تو میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے ادا کر سکتا ہوں اور کیسے آزاد ہو سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس
وہ مال کیا ہوا جو تم نے ام الافضل یعنی اپنی ماں کے پاس زمین میں دبا کے رکھا ہے، اور تم بدر میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں سفر میں مارا جاؤں تو یہ مال میری اولاد کو ملے گا۔ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، حیرانی اور پریشانی ان کے چہرے پر نمایاں تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سوائے میرے اور ام الفضل کے اس مال کی کسی کو اور کو خبر تک بھی نہیں تھی، کیونکہ میں نے ان کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کے سامنے زمین کھود کر اپنا خزانہ دفنایا تھا، اور یہ میرا اور ان کے درمیان راز تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کیسے ہو گئی؟ پھر عباس رضی اللہ عنہ نے اسی مال سے جس قدر جرمانہ ان پر ڈالا گیا وہ خزانہ منگوا کر ادا کر دیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غائبانہ خبر بطور اعجاز بتا دی، ورنہ حضرت عباس اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ بہقی اور طبرانی کی روایت ہے کہ جنگ بدر کے بعد صفوان بن امیہ بن خلف اور امیر بن وہب بن خلف دونوں کعبہ کے پاس مقام حجرہ میں بیٹھ کر بدر میں اپنے ہلاک ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا کہ اپنے آدمیوں کے قتل ہونے کے بعد زندگی کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ صفوان نے کہا کہ اپنے آدمیوں کے قتل ہونے کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا سچ کہتے ہو، میں قرض دار ہوں، میرے پاس کچھ ادا کرنے کو نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد میری اولاد تباہ ہو جائے گی۔ اگر یہ اندیشہ اور خطرہ نہ ہوتا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالتا۔ میرا ایک بیٹا محمد کی قید میں ہے، اس بہانے میں وہاں تک پہنچ بھی سکتا تھا۔ صفوان نے یہ بات غنیمت سمجھی اور عمیر کا قرض چکانے اور اس کی اولاد کی خبرگیری کا وعدہ کر لیا، اور اسے کہا کہ تم جا کے محمد کو قتل کر دو۔ عمیر نے کہا میرے اس ارادے کو کسی سے نہ کہنا کہ یہ ہمارا منصوبہ جو ہے کامیاب ہو جائے، اور اس کی کسی کو خبر تک نہ ہونے دینا، یہ منصوبہ میرے اور تمہارے درمیان میں رہے گا۔ عمیر نے تلوار تیز کر کی اور تلوار کے اوپر اس نے زہر لگایا اور مدینے کی طرف چل دیا۔ مسجد نبوی کے پاس اونٹ کو بٹھایا، تلوار گردن میں لٹک رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے آتے دیکھا تو آتے ہی کہہ دیا کہ یہ دشمن خدا کسی بری نیت سے آیا ہے۔ رسول اللہ تک اس کے آنے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عمیر کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر گئے اور اس کی تلوار اپنے قبضے میں کر کے اسے ساتھ لائے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمیر آؤ۔ جب وہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے قیدی بیٹے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تلوار گردن میں لٹکانے کی کیا ضرورت تھی اگر تم اپنے بیٹے کو آزاد کرانے آئے ہو تو؟ اس نے کہا یہ تلوار کس کام کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ تلوار لایا تھا وہ مقصد تو میرا پورا ہی نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ سچ بیان کر تو کس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا؟ اس نے اپنا پھر وہی قیدی کے ساتھ حسن سلوک کا مقصد بیان کیا اور اپنے بیٹے کی آزادی کا بتایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا اور اس کو بتایا کہ تم اور صفوان مقام حجر میں جمع ہوئے تھے اور تم نے بیٹھ کر وہاں پر یہ باتیں کی تھیں اور تم نے وہاں پر بیٹھ کر میرے قتل کا منصوبہ بنایا، چنانچہ صفوان کی ذمہ داری پر میرے قتل کے لیے آئے ہونا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو عمیر فوراً پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے اور صفوان کے سوا کسی تیسرے کو ہم دونوں کے اس ارادے کی خبر تک نہ تھی۔ خدا کی قسم اللہ ہی نے تم کو یہ خبر دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں اور قرآن سکھاؤ اور اس کے قیدی کو رہا کر دو۔ یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ خبر کی صداقت پر روشنی ڈالتا ہے اور یہ آپ کے اعجاز کی کھلی نشانی ہے۔ بہقی نے حضرت عروہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ نے بہت تلاش کی اور بہت تلاش کرائی گئی مگر نہ ملی۔ اس پر ایک منافق کے جس کا نام زید بن نصیب تھا
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا مارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ تو کرتے ہو اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہاری اپنی اونٹنی کہاں گم ہو گئی ہے، اس وقت کہاں ہے، اور تم اسے سب جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ ان کے پاس جو وحی لاتا ہے وہ ان کو اونٹنی کا حال کیوں نہیں بتاتا کہ ان کی اونٹنی اس وقت کس جگہ پر ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس منافق کے تانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور اونٹنی جہاں تھی اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن میں کہتا ہوں کہ منافق کی تان کی خبر اور اونٹنی کا پتہ میرے اللہ نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ میری اونٹنی فلاں گھاٹی پر ہے اور اس کی لگام ایک درخت سے الجھ گئی ہے، لہٰذا اس کی لگام وہاں سے چھوٹ نہیں رہی کہ وہ واپس آ جائے۔ اور یہ سن کر صحابہ کرام اس گھاٹی کی طرف دوڑے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، تو انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹنی بالکل اسی حال میں تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹنی کی لگام جو تھی درخت میں الجھی ہوئی تھی۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخبار بالغیب اور آپ کا اعجاز ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو غیب سے خبریں دی جاتی تھیں اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کون سا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اور میرا آج کا سوال ہے کہ حضرت عباس نے کس کے ساتھ مل کر خزانہ زمین میں دبایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی تھی؟ آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔